الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله. گرامی قدر سامعین، حاضرین محفل، خالق کائنات نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا اور اسے اس بات کا بخوبی علم عطا کیا کہ یہ دنیا میں نے آپ کے لیے ہمیشہ نہیں بنائی، نہ یہ دنیا ہمیشہ، نہ اس کی نعمتیں ہمیشہ، اور نہ اس کی آسائشات اور اس کے اندر جتنی بھی سہولیات ہیں، نہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ والا بنایا۔ فرمایا انسان، تو نے بھی ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے، جس طرح کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے، یعنی تیرا حقیقی ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، بلکہ میں اللہ تعالیٰ نے تیرا حقیقی ٹھکانہ آخرت کو بنایا، اور دنیا کو میں اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا کہ اس دنیا کے اندر اچھے سے اچھے اعمال کر لے اور اچھے سے اچھے عمل اپنے نام اعمال کے اندر لکھوا لے۔ فرمایا کل جب ہمیشہ رہنے والا جہان شروع ہوگا، کل جب ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہوگی، تو اس زندگی کے اندر تیرے لیے آسانیاں ہوں گی۔ فرمایا اچھے اعمال کر کے آئے گا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نعمتیں تیار کی ہیں، اور اگر اچھے عمل نہیں کیے، گناہوں میں وقت گزارا، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزیوں میں زندگی گزار کے آ گیا، اور میں پھر
ایسی جگہ اور ایسا ٹھکانہ میں نے تیار کیا ہے، اور اس کے اندر ایسے عذاب اور ایسی سختیاں میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، فرمایا جیسے جنت کی نعمتیں بے مثال، جنت میں جو نعمتیں میں اللہ تعالیٰ نے بنائی، فرمایا ان کی مثل دنیا میں کچھ نہیں بنایا۔ فرمایا اسی طرح جو جہنم کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے عذاب بنائے، فرمایا ان عذاب کی مثل بھی میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی اور چیز نہیں بنائی۔ تو یہ انسان کو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد فرمایا کہ دنیا میں انسان کی رہنمائی کرنا مقصود ہے، جا کے یہ بات بتانا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، جی اس ختم ہونے والی چیز کو ہمیشہ رہنے والی چیز کے لیے قیمتی بنا لے۔ فرمایا انبیاء کرام کے آنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرما کے انسان کو ایک سیدھا راستہ اور ایک ہدایت دینے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور پھر قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا یہ جو دو مقام میں اللہ نے بنائے ہیں، ایک جنت جو نیک لوگوں کے لیے ہے اور دوسری جہنم فرمایا جو کافر مشرک اور گناہ گار لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا دونوں کو ذکر فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ فرمایا کہ بے شک جنت جو ہے یہ نیک لوگوں کے لیے ہے، اور جہنم جو ہے فرمایا کہ یہ جحیم، فرمایا یہ کافر فاجر اور گناہ گاروں کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ فرمایا اب جنت کے اندر جانے والے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ان کی صفات کا تذکرہ کیا، اور پھر جنت کے احوال کا تذکرہ بھی کیا۔ جہنم میں کون جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی عذاب کا تذکرہ کیا، اور پھر جہنم کے احوال کا تذکرہ بھی کیا۔ اور میں سن رکھو جہنم فرمایا یہ بڑی سخت جگہ ہے، جنت فرمایا یہ نعمتوں کا سامان ہے، آسائشیں ہی آسائشیں، فرمایا آرام ہی آرام، سکون ہی سکون ہوگا۔ تو دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ فرمایا پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو جنت میں جانے کے قابل ہوں گے، پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر کر کے جنت کے احوال کا تذکرہ کروں گا، اور اگر ٹائم بچا تو جہنم کا تذکرہ ہوگا، مگر انشاءاللہ اگلے جمعے پہ ہم شروع کرتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں پہ جانے والوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا صفات اور آداب کا تذکرہ کیا۔ دیکھیے گا قرآن پاک کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ خالق کائنات نے اہل جنت کا تذکرہ بھی فرمایا، ساتھ میں اہل دوزخ کا ذکر بھی کیا۔ فرمایا فَأَمَّا من طغى وآثر الحیات الدنیا، فرمایا جس آدمی کے اندر یہ دو عادتیں، یہ دو خصلتیں پائی گئی، فرمایا کون کون سی؟ فرمایا فرمایا جو بڑا سرکش اور متکبر بن کے زندگی گزاری، جس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے فرمایا اپنی علتیں اور حجتیں کرتا رہا، سرکش بن کے وقت گزارتا رہا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین نہ رکھا، اس کی مخلوق کو اس کی ذات و صفات میں شریک کرتا رہا، فرمایا ایک عیب فرمایا سرکش بن کے رہا، دوسرا فرمایا وآثر الحیات
الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ہمیشہ مقدم سمجھتا رہا۔ فرمایا ایک طرف آخرت کی زندگی ہے، دوسری طرف دنیا کی زندگی ہے۔ فرمایا آخرت کی زندگی کو پیچھے کر کے رکھا اور دنیا کی زندگی کی آسائشات، دنیا کی زندگی کے کمالات اور دنیا کے اندر رہنے کی طرح طرح کی سہولیات، اور میں ساری چیزوں کو سامنے رکھا دنیا کے اعتبار سے، لیکن آخرت کے لیے تیاری نہ کی۔ فرمایا یہ جو آدمی ہے اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا ایسا بد نصیب انسان، فرمایا اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا یہ تو بد نصیب کا تذکرہ کیا، دوسرا فرمایا جو بڑے خوش نصیب انسان ہے وہ کون ہے، اس کی بھی صفات کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ فرمایا جس کے اندر یہ دو صفات پائی گئی ہیں، فرمایا پہلی صفت فرمایا خاف مقام ربی، فرمایا جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے رب کے سامنے حاضری دینی ہے، فرمایا قیامت کے دن اپنی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے سوال جواب دینا ہے۔ فرمایا جو انسان خاف مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ایک صفت، دوسری وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا اپنی خواہشات سے، اپنے نفس کو غلط خواہشات سے روک کے رکھا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر جتنی بھی دنیا داری کی خواہشات آ رہی ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بات آ رہی ہے، فرمایا نفس سے انسان کی خواہش، فرمایا ایک طرف پیغمبر کی سنت ہے، دوسری طرف اس کی خواہش آ گئی، ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا، دوسری طرف اس کی اپنی خواہش اور تمنا آ گئی۔ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو فرمایا پیغمبر کی سنت کے خلاف آنے والی خواہشات سے بچا کے رکھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا یہ جو دو کام کرتے رہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہوں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا دو صفات والے لوگ اہل جنت۔ اب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کن کن چیزوں سے جنت کو آراستہ فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا جنت کے احوال کا تذکرہ فرمایا قرآن مقدس میں۔ پھر جنت میں جانے والے یہ لوگ فرمایا کون کون سی ان کو نعمتیں ملنی ہیں، اہل ایمان کے شوق کے لیے، اہل ایمان کے اندر فرمایا نیکی کا جذبہ ابھارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کے نیک کاموں کی طرف ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اور فرمایا جنت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کو پیدا کیا، کون کون سی چیزوں کو پیدا کیا، پہلے مختصر کر کے ذکر فرمایا، سنیے گا قرآن پاک کا انداز۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو کچھ پیدا فرمایا، فرمایا اہل جنت کے لیے جن نعمتوں کا میں اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں لا تعلم نفس، دنیا کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے فرمایا
فرمایا کتنی نعمتوں کا انتظام کیا ہے. فرمایا آئیے گا سب سے پہلے جنت کی بناوٹ سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا کیسے ہے, کس کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے بنایا. حدیث پاک میرے سامنے ہے. فرمایا ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے, میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جنت کو بنایا کیسے گیا. فرمایا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب وملاتها المسک الاظفر وحصباؤها اللؤلؤ والیاقوت وتربتها الزعفران او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذہب. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک اینٹ سونے کی لگائی ہے, دوسری اینٹ چاندی کی اللہ تعالیٰ نے نصب فرمائی ہے. وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ, اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو گارا استعمال کیا وہ کستوری کا گارا بنایا اللہ تعالیٰ نے. وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ, اور اس کے سنگریزے اللہ تعالیٰ نے موتی اور یاقوت کے بنائے ہیں. وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ, فرمایا اس کی مٹی اللہ تعالیٰ نے زعفران کو بنایا ہے. اللہ اکبر. تو خالق کائنات نے فرمایا یہ جنت کی صفات کا تذکرہ فرمایا. فرمایا میں نے کیسی کیسی چیزیں اہل ایمان کے لیے تیار فرمائی ہیں. فرمایا اہل ایمان کو شوق دلانے کے لیے دوسری حدیث سنیے گا. البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل فرمایا. فرمایا خلق اللہ جنت عدن بیدہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے, اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ تعالیٰ نے. لبنۃ من درۃ بیضاء ولبنۃ من یاقوتۃ حمراء ولبنۃ من زبرجدۃ خضراء. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک اینٹ سفید موتی کی بنائی, دوسری اینٹ سرخ یاقوت کی بنائی, اور ایک سبز زمرد کی اللہ تعالیٰ نے اینٹ بنائی ہے. فرمایا یہ ہیرے جواہرات موتیوں کی اینٹیں بنا کے اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اللہ اکبر. یہ تو ہے جنت کی بناوٹ. اب وہ سب سنیے گا جنت ہے کتنی بڑی, کتنی وسیع و عریض ہے. قرآن مقدس سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. خالق کائنات نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اہل ایمان آپ سے مخاطب ہے میرا اللہ تعالیٰ. خالق کائنات اہل ایمان کو شوق دلانے کے لیے بیان فرما رہا ہے. فرمایا وساریوں دوڑو دوڑ لگاؤ الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب سے بخشش مانگنے کے اندر, اپنے رب سے گناہوں کو معاف کرانے میں. وساریوں اہل ایمان جلدی کرو اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. وجنت ارضها السماوات والارض, اور دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اللہ اکبر. جی چوڑائی بڑی ہوتی ہے کہ لمبائی؟ کیا بڑی ہوتی ہے؟ چوڑائی زیادہ ہوتی ہے کہ لمبائی؟ ہمیشہ لمبائی زیادہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی.
فرمایا جنت کی چوڑائی اللہ نے بیان کی ہے، لمبائی پتہ نہیں کتنی ہوگی، فرمایا زمین و آسمان کتنے ہیں، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ یہ نظام بنائے ہیں۔ فرمایا زمین یہ جو سامنے ہمیں پہلا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے، فرمایا یہ کتنا اونچا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ سورج اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بنایا، یہ چوتھے آسمان پہ سورج ہے جو ہمیں اتنا بڑا نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ حدیث پاک میں ہے، فرمایا 500 سال کی مسافت کے برابر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے۔ فرمایا جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ فرمایا اہل ایمان اس جنت کی خواہش کو سامنے رکھو، اس جنت کی طرف دوڑو۔ اور سورۃ الدہر میں کیا فرمایا میرے مالک نے؟ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ فرمایا جس وقت بھی اہل جنت کو دیکھیں گے، فرمایا نعیماً اس میں ہر قسم کی نعمتیں نظر آئیں گی، وَمُلْكًا كَبِيرًا اور ایک بہت بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کو ذکر فرمایا، فرمایا تعارف کروایا قرآن مجید میں۔ فرمایا اہل ایمان سنتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو آپ کے لیے تیار کی ہے، فرمایا جنت کی نعمتیں آپ کے لیے بنائی ہیں۔ فرمایا آؤ میں اللہ تعالیٰ تمہیں تعارف بھی کرواؤں کہ وہ کون سی جنت ہے، فرمایا جس کو میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے۔ فرمایا اور اہل ایمان کو برانگیختہ کیا اس بات پہ، فرمایا ان کے دل میں یہ محبت دلائی، فرمایا دوڑو اپنے رب کی طرف، دوڑو اس رب سے بخشش مانگنے کی طرف، دوڑو اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنے میں، اور ایسی جنت کے طلب میں آ جاؤ۔ فرمایا جو میں اللہ تعالیٰ نے تیار بھی آپ کے لیے کی ہے، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر بنائی ہے۔ اور حدیث پاک بھی سنیے گا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 100 درجات، فرمایا جنت کے اندر 100 درجے بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، فرمایا ایک درجہ جو آپس میں اس کا فاصلہ ہے، فرمایا جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، ایک سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا 100 درجے بنائے، ہر درجے میں زمین و آسمان کے برابر، فرمایا فاصلہ رکھا۔ والفردوس اعلیٰ درجۃ، اور سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا، سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے۔ ومنها تفجر انہار، ومنها تفجر انہار الجنت الاربع، ومن فوقها يكون العرش، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے 4 قسم کی نہریں پیدا فرما دی زمین کے اندر، جنت میں 4 قسم کی نہروں کو بہا دیا۔ وَمِن فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ، فرمایا یہ جو سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے، اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور حکم دیا وَسَارِعُوا، فرمایا اہل ایمان، فرمایا اس جنت کی طلب میں دوڑ لگاؤ، اس جنت کی طلب میں جلدی کرو۔ فرمایا دوسری حدیث پاک مسلم شریف کی بھی سن لیجیے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کما تتراءون الکوكب الدری الغابر من الافق من المشرق او المغرب، فرمایا اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے جو مقامات عطا کرنے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عہدے اور
منصب عطا کرنے ہیں۔ فرمایا نیچے والا جنتی اپنے اوپر والے کی طرف دیکھے گا، فرمایا کتنا بلند درجہ ہوگا اس سے اوپر والے کا، فرمایا اس کو ایسے نظر آئے گا جیسے دور آسمان کے کنارے پہ چھوٹا سا ستارہ نظر آتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے درجات میں فرق رکھا۔ دوسری حدیث سنیے گا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا فی الجنت خیمۃ من لؤلؤ مجوفۃ عرضها 60 میلا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک موتی ایسا پیدا فرمایا ہے، فرمایا وہ موتی کتنا بڑا ہے، فرمایا عرضها 60 میلا، فرمایا جس کی چوڑائی 60 میل ہے، فرمایا لمبائی اللہ تعالیٰ نے کتنی بنائی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان فرمائی، اپنے پیغمبر کی زبان مقدس سے بیان فرمائی۔ فرمایا اہل ایمان وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، فرمایا اس جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی جلدی دوڑ لگاؤ۔ پھر یہ تو جنت کی بناوٹ، پھر وسعت ہو گئی۔ اب آئیے گا جنت کے دروازوں کے بارے میں قرآن مقدس حدیث پاک میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے قرآن مجید کی آیت سنیے گا۔ فرمایا یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، 24واں پارہ سورہ زمر اور آخری آیت، فرمایا وسیق الذین، اللہ فرمایا قیامت کا دن ہے، فرمایا اہل ایمان آئیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت کی طرف چلائے گا، فرمایا الی الجنت زمرا، فرمایا گروہ در گروہ جنت کی طرف آ رہے ہیں۔ اب سنیے گا قرآن پاک کا انداز، فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ فرمایا اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے دروازوں پہ جن جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی، فرمایا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہونے والے فرشتے کا نام رضوان رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا رضوان فرشتہ، اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اہل جنت آئیں گے، فرمایا جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اہل جنت کے لیے دروازے پہلے سے کھول دیے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کیا اصول ہے، کسی کے گھر میں کوئی مہمان جاتے ہیں، معزز مہمان ہیں، فرمایا ان کے لیے پہلے سے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں، فرمایا اس جگہ پہ بٹھانا ہے، فرمایا دروازے کھول کے رکھ دیے جاتے ہیں، فرمایا آتے ہیں اور آ کے پہلے کھلے دروازوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز، فرمایا جس وقت کسی مجرم کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے جیل کے اندر بند کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، فرمایا جس وقت وہ مجرم جیل کے دروازے پہ پہنچتا ہے اس وقت جیل کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، فرمایا اہل جنت آئیں گے، پہلے سے دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہوں گے، فرشتوں نے کہنا ہے سلام علیکم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہو، طبتم فادخلوها خالدین، فرمایا داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ ساتھ میں جہنمیوں کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا، فرمایا حتی اذا جاؤوا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها، فرمایا جس وقت اہل جہنم کے دروازے پہ لائے جائیں گے اسی وقت جہنم کے دروازے کو کھولا جائے گا اور کھول کے ان کو داخل کیا جائے گا۔ بہرحال یہاں فرمایا فتحت ابوابها، فرمایا جنت کے بہت سارے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور حدیث پاک میں اس کی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے وضاحت فرمائی، بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس میں
اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے 14ویں پارے میں فرمایا، جہنم کا تذکرہ کیا، فرمایا لہا سبعۃ ابواب، فرمایا جہنم کے اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے بنائے، اور جنت کے میرے پیغمبر نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب، فرمایا جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے۔ تو سمجھ کے آیا، فرمایا جہنم کو چھوٹا بنایا ہے، جنت کو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے کسی کو بھی نہیں چاہتے کہ یہ جہنم میں جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہمارے اپنے اعمال ہے نا، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے، مگر نہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے نہیں چاہتے کہ کوئی میرا بندہ جہنم میں جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بڑا بنایا، دوزخ کو چھوٹا بنایا۔ فرمایا فی الجنت 8 ابواب، فرمایا 8 دروازے جنت کے بنائے۔ فیہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون، بخاری شریف۔ فرمایا ایک دروازہ بنایا جس کا نام باب الریان رکھا ہے، جس میں سے صرف روزہ دار نے داخل ہو کے جنت میں جانا ہے، اور نسائی شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ رکھا، فرمایا جس میں سے نمازی لوگوں نے گزر کے جانا ہے۔ ایک کا نام باب الجہاد رکھا ہے، جس میں مجاہدین نے گزر کے جانا ہے۔ ایک کا نام باب الصدقہ رکھا، فرمایا جس میں سے صدقہ دینے والے گزر کے جائیں گے۔ ایک کا نام باب الحج رکھا ہے، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے والے ہیں، فرمایا وہ گزر کے جائیں گے۔ ایک کا نام باب الایمن رکھا، ایک دروازے کا نام باب الذکر رکھا، جو ذکر کرنے والے ہیں وہاں سے گزر کے جائیں گے۔ اور ایک دروازہ ایسا بھی ہے، فرمایا جس دروازے میں سے صرف وہ لوگ گزر کے جائیں گے، فرمایا جو قدرت رکھتے ہوئے بھی، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے بھی ہیں، پھر بھی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ خاص دروازہ ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے، فرمایا بدلہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ فرمایا یہی تو وہ ایسا سخت گھونٹ ہے میرا دوست، فرمایا غصہ شریعت میں حرام ہے لیکن اس کا پی جانا عبادت ہے۔ کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ فرمایا کتنا بڑا درجہ دیا، فرمایا غصے کو پی جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث پاک ذہن میں آ گئی۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی آدمی ایسا ہے، فرمایا اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اسے بڑا غصہ آ گیا، میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے، میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے، لیکن فرمایا یہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے، فرمایا غصے کو پی گیا، جھک گیا، فرمایا میں پیغمبر کہہ رہا ہوں، فرمایا اس کے جھکنے سے اس کی جو عزت کم ہو گئی ہے قیامت کے دن میں پیغمبر سے لے لینا۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہماری انعام بھی ختم نہیں ہوتی نا جی، میں کیوں پہلے سلام کروں جی، سگا بھائی ہے لڑائی ہوگی میں کیوں بلاؤں بھائی جی، ہماری انائی ختم نہیں ہوتی، تکبر بھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، فَمَّا مَنْ تَغَابَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جس نے تکبر کیا، سرکشی کی، فرمایا اور دنیا کی زندگی کو پسند کیا، آخرت کے لیے تیاری نہ کی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ احوال جہنم تو اگلے جمعے میں بیان کروں گا، اس جمعے میں تو آپ کو صرف میٹھی میٹھی باتیں سنا رہا ہوں نا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کو تیار کیا اور بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث سنیے گا، مسلم شریف کی حدیث، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی انما بین المصراعین من مصارع الجنہ کما بین مکہ و ہجرہ او کما بین مکہ و بصرہ او کما قال۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے بنائے ہیں
فرمائے ان دروازوں کی اللہ تعالیٰ نے جو چوکھٹ بنائی ہے، فرمائے ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ کا جو درمیانی فاصلہ ہے، فرمائے جتنا مکہ اور بحرین شہر کا آپس میں فاصلہ ہے، یا جتنا فرمایا مکہ اور بصرہ یعنی شام کا درمیانی فاصلہ ہے، فرمائے اتنا دو چوکھٹوں کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شروع میں عرض کر چکا ہوں، ایسی نعمتیں فرمایا کہ انسان کے دماغ میں بھی وہ کبھی کھٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، فرمایا اہل جنت کا داخلہ کیسا ہونا ہے، کس طریقے سے داخل ہوں گے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، فرمایا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ فرمایا جنت کے دروازے پہ کھڑے ہونے والے فرشتے فرمایا اہل جنت کو آتے ہی سب سے پہلے سلام کریں گے، سلام علیکم، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہو، سلام علیکم، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ فرمایا بخاری اور مسلم میں حدیثیں یاد آ گئی ہے، فرمایا ایک صحابی آ گئے، آ کے میرے پیارے پیغمبر سے پوچھا، فرمایا ای الاسلام خیر، یا رسول اللہ ذرا بتائیے گا سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں، فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام تعرف ومن لم تعرف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دو چیزوں کو اپنا لو، فرمایا پہلی چیز تطعم الطعام، فرمایا کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، فرمایا ہر ایک کو، چاہے کوئی مہمان آ گیا، فرمایا چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے، اس میں کسی کی قید نہیں فرمائی، فرمایا تطعم الطعام، فرمایا کھانا کھلاؤ ایک، دوسرا وتقرئ السلام، فرمایا سلام کو عام کرو، جو بھی ملے سلام کرو۔ اگلی بات فرمایا تعرف ومن لم تعرف، فرمایا ہر ایک کو سلام کرو، چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، فرمایا ہر ایک کو سلام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے وہ صحابی ہیں، فرمایا جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے، اللہ یہودیوں میں سے چند ایک لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرمایا یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ہجرت فرما کے میرے پیارے پیغمبر جب پہنچے نا مدینہ منورہ، اونٹنی پہ سوار ہیں، فرمایا حضرت عبداللہ ابن سلام پہلا دن ہے، کہتے ہیں میں نے کہا اپنی پھوپھی کے ساتھ چلے ہوں، فرمایا جا کے دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کا پیغمبر کیسا ہے مسلمانوں کا پیغمبر، دیکھنے میں کیا حرج ہے، فرمایا میں بھی ساتھ چل دیا، فرمایا دور سے اللہ کے پیارے پیغمبر اونٹنی پہ سوار نظر آئے، فرمایا انصار مدینہ نے جیسے ہی اللہ کے پیغمبر کو آتے ہوئے دیکھا، فرمایا نعرہ تکبیر بلند کیے، فرمایا اتنا اللہ کے پیارے پیغمبر نزدیک آ گئے، جیسے ہی میری نظر اللہ کے پیغمبر کے چہرے پہ پڑی ہے، فرمایا مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا، فرمایا میں نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، فرمایا میری پھوپھی ساتھ تھی، مجھے کونی مار کے کہتی ہے عبداللہ کیا کرتا ہے، یہ تو مسلمانوں کا پیغمبر آیا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام تو نہیں آیا، پتہ نہیں سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے۔ کہتے جیسے میری پھوپھی نے یہ بات کی، فرمایا میں نے پھوپھی کے منہ پہ ہاتھ دے کے کہا نا ایسی بات نہ کہے کہ سچا ہے یا جھوٹ ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اتنا خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام یہ وہ صحابی ہیں جو صرف میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں، صرف چہرے کو دیکھا، کہتے میں نے کلمہ ادھر ہی پڑھ لیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان سے جو میں نے پہلا جملہ سنا، فرمایا وہ یہی سنانے کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، فرمایا پہلا جملہ سنا اللہ کے پیارے پیغمبر سے، میرے پیارے پیغمبر فرما رہے تھے، فرمایا سنو لوگوں، فرمایا تین باتیں
اپنا لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمائے کون کون سی تین چیزیں؟ فرمائے پہلی چیز فرمائے تقری السلام، فرمائے سلام کو عام کرو ایک، وتقیم الطعام، اور فرمایا کھانا کھلاؤ غربا مساکین کو، ہر ایک کو اللہ کی رضا کے لیے فرمایا کھانا کھلاؤ، اور تیسری بات فرمایا والصلاۃ والناس نیام، فرمایا اس وقت اللہ کے سامنے عبادت کرو جس وقت ساری دنیا سو رہی ہے، یعنی تہجد پڑھو۔ فرمایا تدخل الجنت بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا سلام علیکم، اہل جنت پہ فرشتوں نے کیا کرنا ہے جی؟ سلام کہنا ہے، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہو۔ فرمایا صرف ایک فرشتے نے نہیں، فرمایا سورۃ الرعد میں فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرمایا جنت کے ہر دروازے سے فرشتے اہل جنت پہ داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ فرمایا جو دنیا میں مشکلات گزار کے آئے ہو، جو دنیا کی زندگی میں مشکلات برداشت کر کے آئے ہو، فرمایا سلام علیکم، تمہارے صبر کرنے پہ سلام ہے، تمہارے اچھی زندگی گزارنے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ فرمایا یہ اہل جنت کا داخلہ ہونا ہے جنت میں، فرمایا بڑی خوشی خوشی داخلہ ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی طرف سے بھی سلامتیاں آ رہی ہیں، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتیاں آ رہی ہیں، آپس میں مل رہے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سلامتیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو داخلہ ہو گیا۔ فرمایا اب داخلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو حسن و جمال کتنا نوازنا ہے یہ بھی دیکھ لیے گا۔ قرآن حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکحلین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنا ہے، 30 یا 33 سال کی عمر ہونی ہے، 30 سال سے زیادہ کسی کی عمر نہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کے بدن پہ اللہ تعالیٰ نے بال ہی نہیں رہنے دینا، فرمایا نہ چہرے پہ بال ہونے نہ جسم پہ بال ہونے، اور تیسرے نمبر پر مکحلینا، فرمایا بغیر سرمے ڈالے سرمگی آنکھوں والے ہونے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قیامت کے دن اہل جنت سے ایک فرشتے نے مخاطب ہونا ہے، اور مخاطب ہو کے کیا کہنا ہے؟ فرمایا ان لکم ان تسیروا فلا تسقموا ابدا۔ فرمایا تم ایسی جگہ پہ آ گئے ہو جہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، تمہیں کبھی بھی یہاں کسی قسم کی بیماری نہیں ہونی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا۔ فرمایا یا ہمیشہ زندہ رہنا ہے آپ نے، کبھی بھی آپ پر موت نہیں آنی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرِمُوا أَبَدًا۔ فرمایا یا ہمیشہ جوان رہو گے، کسی پہ بڑھاپا نہیں آنا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَامُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا۔ فرمایا یا ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، کسی قسم کی پریشانی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ اہل جنت کے حسن و جمال، فرمایا ان کی آسانیوں کو بیان کیا۔ اب لباس کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اہل جنت کو میں اللہ تعالیٰ نے لباس کیسا پہنانا ہے۔ سورہ کہف میں ذکر فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب۔
وحسنت مرتفقا. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنانے ہیں. فرمایا یلبسون ثیابا خضرا من سندس. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے سبز رنگ کے ریشم کا لباس پہنانا ہے. متقین فیہا علی الارائک. میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اونچی اونچی جگہوں پر ان کی مسندیں لگانی ہے. فرمایا یہ سارا کچھ دینا ہے. نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فرمایا جنت بھی بڑی عظیم، نعمتیں بھی بڑی عظیم، فرمایا لباس بھی بڑا عظیم، حسن و جمال بھی بے مثال. فرمایا انسان میں اللہ کہہ رہا ہوں حسنت مرتفقا. فرمایا یہ ٹھہرنے کی بڑی اچھی جگہ میں نے بنائی ہے. اللہ اکبر. ہاں اس کے بعد اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز تیار کی ہے، وہ بھی سنیے گا. فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا. فرمایا طرح طرح کے انگور، فرمایا طرح طرح کے باغات میں اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہوئے. فیہا فاکہۃ ونخل ورمان. ہر قسم کے پھل ہیں، کھجور ہے، انار کے باغات ہیں. ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا. فرمایا جنت کے درختوں کی چھائیں اہل جنت پہ جھکی ہوئی ہوں گی، ہر وقت ان پہ چھاؤں ہی چھاؤں رہے گی. فرمایا یہ ساری چیزیں میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کی ہوئی ہیں. فرمایا اور جنت کے اندر اور نعمتیں کیا ہیں. فرمایا جنت میں نعمتوں کا تذکرہ فرمایا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون. فرمایا مثال اس جنت کی جو میں اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے نہریں کتنی تیار کی ہیں. فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا. فرمایا 4 قسم کی نہریں میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. فرمایا پہلی نہر پانی کی، فرمایا غیر آسن، فرمایا جس میں سے کبھی بھی بدبو پیدا نہیں ہونی. فرمایا دوسری نہر دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، فرمایا جس میں سے کبھی بھی ذائقہ دودھ کا ختم نہیں ہونا. اور فرمایا خمر لذت للشاربین، چوتھی قسم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے پاکیزہ شراب کی نہر پیدا فرمائی. فرمایا جو پینے والوں کو بڑے لذت دے گا. وانہار من عسل مصفا، اور میں اللہ تعالیٰ نے صاف شفاف شہد کی نہروں کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے بہا دیا ہے. فرمایا یہ سارا کچھ میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کیا. فرمایا جنت کے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے بڑے برتن خوبصورت پیالے بنائے ہیں. فرمایا خدمت کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے 8 9 10 سال کے خوبصورت بچوں کو بھی پیدا فرمایا. یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین. فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے بیریش، فرمایا جو اہل جنت کی خدمت کے لیے ہوں گے. یطوف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، فرمایا ہر وقت ان کے سامنے سونے چاندی کے جناب ہر برتن گردش کرتے رہیں گے. فرمایا جنت میں کھانے کے لیے وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون. فرمایا جو کچھ بھی چاہو گے فرمایا جنت میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہارے لیے تیار کیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا یہ اہل جنت کو ساری نعمتیں ملیں گی. فرمایا آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا اصول ہے. فرمایا رہنے کے لیے اعلیٰ قسم کا محل بناؤ، بلڈنگ ہو، محل ہو. فرمایا اس میں زندگی کی ہر قسم کی آسائشات ہوں. فرمایا رہنے کے لیے مکان اعلیٰ،
کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی آلہ ہوں، فرمایا سفر کے لیے گاڑیاں بھی آلہ ہوں، سارا کچھ ہو، لیکن اگر زندگی کا ہم سفر ساتھ نہ ہو تو زندگی کا مزہ نہیں آتا۔ فرمایا دنیا میں بھی انسان تیری خواہش ہے، فرمایا میری زندگی کا ہم سفر میری زوجہ محترمہ، میری بیوی میری خواہش کے مطابق ہونی چاہیے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے دنیا کے اندر اسی خواہش کو تو نے دل میں کیا، فرمایا آخرت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کیا بنایا ہے؟ فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، فرمایا پاکیزہ بیویاں میں اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا فرمائی ہیں۔ اگلی بات سنیے گا، فرمایا انشأناہن انشان فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، فرمایا انسان جو جنت میں جائے گا وہ عورتیں تیری ہم عمر بھی ہوں گی، ان کے دیکھنے سے تیرے دل کو سکون بھی ہوگا، فرمایا ان کے دیکھنے سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ہوگی۔ فیہن خیرات حسان، فرمایا جنت کے اندر خوبصورت بھی ہوگی، خوبصورت بھی بیویاں ہوں گی، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، فرمایا موٹی موٹی آنکھوں والے خوبصورت حوریں میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، فرمایا ایسی چیزیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا اہل جنت سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے دیکھا ہوگا، نہ کسی جن نے ان سے پہلے ان کو دیکھا ہوگا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے ان کے حسن و جمال کو بیان فرمایا، فرمایا لو اطلعت الی الارض ولملأت ما بینہما ریحا، فرمایا اگر جنت کی کوئی حور فرمایا ایک دفعہ زمین پہ جھانک دے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن بنایا کہ زمین و آسمان سارے ہی روشن ہو جائیں، اور اگر وہ ایک دفعہ ساتار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور جنتی عورتیں جو جنتی حوریں ہونی ہیں ان کی زبان پہ ترانہ کیا ہونا ہے، ذرا وہ بھی سنیے گا کیا کہتی ہیں وہ، فرمایا نحن الخالدات ولا نموت ابدا، نحن الخالدات ولا نموت ابدا، نحن المقیمات ولا نزال ابدا، نحن النائمات ولا نباس ابدا، نحن الراضیات ولا نسخط ابدا، کہتی ہیں نحن الخالدات ولا نموت ابدا، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، ہمارے اوپر کبھی بھی موت نہیں آئے گی، نحن المقیمات ولا نزال ابدا، ہم ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہیں، ہم اپنے خاندوں سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، نحن النائمات ولا نباس ابدا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مال و دولت سے مالا مال کیا ہے کہ ہمارے اوپر کبھی بھی بھوک اور افلاس نہیں آئے گی، نحن الراضیات ولا نسخط ابدا، ہم ہمیشہ راضی رہنے والی ہیں، ہم کبھی بھی اپنے خاندوں سے ناراض نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ آخری بات، فرمایا یہ تو ساری نعمتیں ہونی ہیں، فرمایا ایک نعمت اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بھی عطا ہونی ہے کہ اہل جنت فرمایا ساری نعمتوں کو بھول جانے۔ آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا، فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، فرمایا جو بھی نیکی کر کے آیا، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بدلہ بھی دینا ہے، وزیادہ، اور اس سے کچھ زیادہ بھی عطا کرنا ہے۔ اب وہ زیادہ کیا ہے وہ سنیے گا، فرمایا اہل جنت جنت کی نعمتوں میں مزے اڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جھانکیں گے، ابھی تک پردے میں اہل جنت کے سامنے نہیں آئے، سوال فرمائیں گے حل تشتہون،
کوئی خواہش اور بھی ہے، کچھ اور بھی میں اللہ سے چاہتے ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اہل جنت نے کہنے یا اللہ سب کچھ عطا کر دیا، یہ جنت مل گئی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں، ابھی ایک چیز رہتی ہے جو میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنی ہے۔ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے سارے پردے ہٹا کے اہل جنت کو اپنا دیدار کروانا ہے۔ فرمایا جس وقت دیدار کرنا ہے، قرآن مقدس فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، فرمایا قیامت کے دن کتنے چہرے بڑے تر و تازہ ہونے ہیں، کیوں نے الی ربها ناظرہ کہ ڈائریکٹ اپنے رب کو دیکھ رہے ہونے ہیں۔ فرمایا الی ربها ناظرہ، اہل جنت نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیں حل نرا ربنا، کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حل تزارون فی القمر لیلۃ البدر، ذرا یہ بتاؤ 14ویں کا چاند جب تمہارے سامنے ہو کیا دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا قیامت کے دن اسی طرح فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، فرمایا جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے ہی تم نے دیکھنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے اپنا۔ اہل جنت جنت کی نعمتوں کو بھول گئے، فرمایا اللہ کے دیدار میں مصروف ہے۔ فرمایا یہ وہ دن ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے۔ فرمایا اس وقت جب دیدار ہونا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اہل جنت کے ساتھ مخاطب بھی ہوں گے، بات بھی کریں گے بالکل آمنے سامنے۔ جب ساری بات ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت آؤ میں تمہیں اپنے پیغمبروں کی زبانوں میں مختلف چیزیں سناؤں۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو کھڑا کیا جائے گا، آؤ میرے داؤد میں نے تجھے بڑی پیاری آواز سے نوازا تھا، زبور شریف کی تلاوت کریں۔ فرمایا تلاوت کی جائے گی، سارے اشش کریں گے۔ فرمایا بڑی پیاری آواز ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات۔ فرمایا آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت آؤ میں تمہیں اپنے یاسین پیغمبر سے یاسین سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اہل جنت نے سننا ہے، اشش کرنا ہے۔ پہلے تینوں پیغمبروں کی آواز ماند پڑ گئی، آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے سب کی آواز کو سن لیا، آج تمہارا رحمان رب تمہیں سورہ رحمان سنائے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل میں پہنچا دے۔ آمین بولو بھائی، زور سے آمین بولو۔ ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور اسی طرح ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت کی اسی محفل میں پہنچا دے جہاں میرا رب سورہ رحمان سنا رہا ہوگا۔ فرمایا اہل جنت نے سورہ رحمان سنی ہے، اور کیا سے کیا تاثرات ہونے ہیں۔ مولا پہلی ساری آوازیں سنی سرور نہ آیا، جو تیری آواز کو سن کے سرور آیا۔ یا اللہ ساری نعمتیں لے لے، جنت بھی لے لے، جنت کی نعمتیں بھی لے لے، اپنا دیدار بھی کروائے رکھ، اپنی آواز میں قرآن کی تلاوت بھی سنائے رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اسی کے بارے میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ فرمایا اہل ایمان دوڑو اپنے رب سے مغفرت لینے کی طرف، دوڑو دوڑو اپنے رب سے گناہ معاف کروا لو، وَجَنَّةٍ اور دوڑو اس جنت کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی تیار فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی کروانا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی زبان سے قرآن بھی سنانا ہے۔ تو یہ چیز میں نے عرض کی جنت کے احوال کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا کیسے، جنت میں نعمتیں کتنی رکھی، بڑی کتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ یہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ فرمایا جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ایک صفت
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے اس نے بچا کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور میں اس کا ٹھکانہ جنتوں نے اس جنت کا تعارف کروایا. اگلا جمعہ فرمایا وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو انسان سرکش بن گیا اور دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اس نے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہونا ہے. اس جہنم کے حالات کیا ہے، احوال جہنم، انشاءاللہ یہ اگلے جمعے پہ ہوگا. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے.